السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کو منظور کرتے ہوئے 29 ستمبر سے جاری جیل ٹرائل کی تمام کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں اسپیشل ٹرائل کورٹ کے جج کی تعیناتی کو درست قرار دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ قانون عدالت کو اس بات کا پابند بھی نہیں کرتا کہ عدالتی کارروائی کورٹ روم کے اندر ہی ہو۔ اس سے پہلے جیل ٹرائل کرنے کا حکم وزارت قانون نے جاری کیا تھا، لیکن قانون میں جیل ٹرائل کرنے کا اختیار ٹرائل کورٹ کے جج کے پاس ہوتا ہے، وزارت قانون کے پاس نہیں۔ آج کے فیصلے کے بعد عمران خان کا جیل ٹرائل دوبارہ سے ہو سکے گا، لیکن اس کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کے جج صاحب کریں گے۔ آج کے فیصلے کے بعد عمران خان کے خلاف جاری ٹرائل فوری طور پر رک جائے گا۔ اور کیا اب جیل ٹرائل کرنے کے لیے ساری قانونی کارروائی کا آغاز دوبارہ کرنا ہوگا، یہ بھی ہم پوچھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سیاسی نوک جھوک بلاول بھٹو اور فضل الرحمان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جاری ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما جناب احسن اقبال صاحب، جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا جو ایک فیصلہ ہے کہ جی سائفر کا جیل ٹرائل جو ہے اس کو اب ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر موونگ کلوزر ٹورڈز کہ جی شاید اوپن ٹرائل ہو سکے۔ آپ ایک سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پبلک آئی میں سیاستدان ہیں ان کا ٹرائل اس طریقے سے بند کمروں میں ہونا بھی چاہیے اصولی طور پر؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے فیصلے نے پھر پی ٹی آئی کے اس دعوے کی نفی کی ہے کہ جو پورے جوڈیشل پروسیس کو کہتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ مینوپولیٹ ہو رہا ہے۔ اب جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس میں انہیں تھوڑا ریلیف ملتا ہے تو وہ عدلیہ زندہ باد کے نعرے لگا دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے کسی جرم کے نتیجے میں کہیں پکڑ میں آتے ہیں تو وہاں پر اداروں کے خلاف ایک مہم چلا دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک پیمانہ ہونا چاہیے، یا تو انہیں عدلیہ پہ اعتماد ہونا چاہیے اور پھر اپنے اس پورے قانونی عمل کو وہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو نتائج آئیں گے انہیں قبول کریں۔ لیکن آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ٹرانسپیرنسی ہو عدالتی عمل کے اندر، اس سے شفافیت کے ساتھ اس میں طاقت آتی ہے اور اس کے فیصلوں کی جو قبولیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی اس بات کے سپورٹر نہیں رہیں گے کہ کسی کو شفاف طریقے سے انصاف اس کے ساتھ نہ ہو، اور یہ عدلیہ اس بات کا خود فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کر سکتے ہیں، چونکہ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں ان کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ ہر کسی کو انصاف جو ہے اس کے ساتھ قانون کے تقاضے پورے کر کے سزا یا جزا جو بھی ہے اس کو ملے۔ تو ٹرانسپیرنسی آپ کم از کم کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، وچ از یہ اچھی بات ہے۔ اگر 18ویں ترمیم کے حوالے سے آئیں، چونکہ اس کے اوپر آپ نے بھی کام کیا ہوا ہے، یہ جو ایک خبر چھپی کہ جی نون لیگ جو ہے 18ویں ترمیم کے اندر ترمیم کرنے جا رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو صوبوں کو اپنا حصہ ملا ہے اس کے اندر کٹوتی کی جائے تاکہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ دوبارہ توانا ہو جائے، اس طرح کی ایک سٹوری جو ہے اس طرف اس نے اندیا ضرور دیا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے۔ مسلم لیگ نون باقاعدہ اس کی کانٹرڈکشن کر چکی ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ بالکل بوگس سٹوری ہے اور ٹیبل سٹوری ہے، کوئی بیسس ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہماری مینیفیسٹو کمیٹی ابھی فارم ہوئی ہے، ہم ابھی ابتدائی ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں، نہ ہم نے کسی سفارش کو حتمی شکل دی ہے، نہ کوئی ایسی تجویز زیر غور آئی ہے، کوئی ایسی تجویز زیر غور بھی نہیں آئی۔ تو میں کینڈیڈلی اور کیٹیگوریکلی ڈینائی کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے 18ویں ترمیم کو ووٹ دیا تھا، ہم اسے اون کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوئی تجویز ہمارے زیر غور نہیں ہے، اور یہ جو جس کسی نے یہ سٹوری دی ہے وہ بدنیتی کے اوپر دی ہے۔ اور جو لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کی ایم کیو ایم سے بھی بات ہوئی کہ جی ہم اس کے اندر یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو فعال کریں، تو کیا آپ نان پارٹی بیسس پہ لوکل باڈی الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے پاکستان کی جمہوریت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پیرامڈ ہے اس کا 3rd ٹیئر مسنگ ہے۔
ہم نے قومی سطح کے اوپر اسمبلی بنائی ہوئی ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے ڈیولوشن کر دی. 18ویں ترمیم سے پہلے ہم کہتے تھے مرکز جو ہے بہت زیادہ اختیارات وہاں پہ سینٹرلائزڈ ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ صوبے کی سطح پہ آ کے سینٹرلائز ہو گئے ہیں. سو وی ہیو ٹاپ ہیوی پروونسز. سمجھ گئے. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ صوبے ڈیولوشن کریں, صوبوں کے اندر اختیارات جو ہیں وہ بلدیاتی اداروں کی طرف, لوکل گورنمنٹس کی طرف جائیں, تبھی جمہوریت مینیجبل ہوگی. مگر ادھر نان پارٹی بیسس پہ ہوگا کہ پارٹی بیسس نہیں, پہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پارٹی بیسس پہ ہونا چاہیے تاکہ ہر پارٹی کو اجازت ہو کہ وہ اس کے اندر حصہ لے. اور مسلم لیگ نون اپنے منشور میں لوکل باڈیز کے اوپر ایک بہت اسٹرانگ پیکج لے کر آئے گی کہ دیکھیے 24 کروڑ کا ملک ہے, اس میں جمہوریت کے کتنے الیکٹڈ آفیسرز ہیں, کوئی 1200 یا 1400 ایم این اے اور ایم پی اے. اس کے ساتھ جب تک 1.5-2 لاکھ الیکٹڈ آفیسرز اٹیچ نہیں ہوں گے, یہ پیرامڈ نہ مکمل ہوگا, نہ جمہوریت کا نظام مضبوط ہوگا, نہ اس کی جڑیں عوام میں ہوں گی, اور اسی سے آپ نوجوانوں کو انٹر کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے آپ کے جو بیٹے انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے. مگر اب ہم اگر پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں تو میں 62-63 کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ دلوانا چاہتی ہوں. 62-63 جس کے تحت عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب تو نااہل ہو چکے. پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ ہم نے نون لیگ کے بڑے ہاتھ جوڑے کہ آپ مہربانی کریں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں جب ہم 18ویں ترمیم کے اوپر کام کر رہے تھے, مگر انہوں نے ہماری ایک نہ سنی. اب جس طرح کے انٹرویوز آ رہے ہیں, بشرا بی بی کی جو سابق خاوند ہیں خاور منی کا, انہوں نے ایک انٹرویو دیا, گھر کی ساری بات جو ہے ٹی وی پہ آ کے کر دی. جس سمت میں اب سیاست جاری ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں آ گیا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے بارے میں نون لیگ کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس کے اوپر تو جو کنسنسس ہوگا وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ترامیم کی ضرورت ہے. اب مثال کے طور پہ سیاست دانوں کو بیجا ہم نے نشانہ بنایا ہوا ہے, جیسے پاکستان کے اندر ویلن جو ہے وہ صرف پولیٹیشین ہے. جس قسم کے ڈیکلریشن پولیٹیشین جمع کراتے ہیں, کیوں نہیں سرکاری افسران بھی وہ کراتے ہیں, کیوں نہیں ججز بھی وہ کراتے ہیں؟ آپ کی پرسنل ذاتی رائے کیا ہے, کیونکہ آپ کا بڑا لمبا عرصہ ہے سیاست کے اندر, کہ 62-63 کو جو اس کی موجودہ شکل ہے اس میں ایگزسٹ کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں تھوڑا سادہ, مثال کے طور پہ یہ جو ہیں 62-63, اس کے اندر اگر آپ 10,000 روپے کا بل آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کا کوئی نکل آئے, آپ نااہل ہو جائیں گے. آپ کی اگر کوئی 5,000 روپے کی اسٹیٹمنٹ کہیں ایک ہیومن ججمنٹ سے کہیں ادھر ادھر ہو جائے, آپ نااہل ہو جائیں گے. میرا خیال ہے یہ مذاق ہے نا, اس قسم کی چیزیں. تو اس کے لیے ترمیم ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا وہ ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے پاکستان میں, بیوروکریٹ کے لیے, جج کے لیے, جنرل کے لیے, اور جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں سب کے لیے ایک پیمانہ ہونا چاہیے. دیانت سب کے لیے ضروری ہے اور بد دیانتی سب کے لیے بری ہے. تو لہٰذا جو بھی پیمانہ بنایا جائے, پولیٹیشین کو یہ سب کچھ مارشاء اللہ کی وہ ہے ورثہ ہے, کیونکہ اس میں ہمیشہ کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوپ ہول سے کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, تو اتنے لوپ ہولز ڈال دو کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی کھڑکی میں آ جائے گا نا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ ہماری اسکروٹنی کریں, لیکن جو اسکروٹنی ہماری کرنی ہے. اب آپ دیکھیے جج صاحبان ہیں, اب اگر جج مس اپروپریشن کا مرتکب پایا جائے تو آپ کہتے ہیں جس کو ہم جیل میں نہیں ڈال سکتے, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مسئلہ چلا جاتا ہے. اچھا نہیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے بھی اگر فیصلہ ہو جائے کہ اگر ایک کسی جج کا کیس ہے, پتہ لگے کہ اس نے کرپشن کی, کرپٹ پریکٹس کی ہے, تو اس کی سزا کیا ہے؟ میکسیمم سزا یہ ہے کہ وہ برطرف ہو جائے گا. آپ جج کو کہتے ہیں کہ جی اس کا تقدس ہے کہ وہ جیل نہیں جا سکتا. جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, جو 24 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, اس کو بآسانی ہم جیل میں پھینک دیتے ہیں. نہیں, وہ تو یا وزیر اعظم ہاؤس میں پائے جاتے ہیں یا جیل میں. مگر میرا مقصد ہے کہ یہ اب ایک پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے. اچھا, مگر جب آپ پیمانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا جی احتساب ہونا چاہیے, سب کا احتساب ہونا چاہیے. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک شخص کا احتساب تو ہونے لگا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو زلفی بخاری کا جو ایک انہوں نے انٹرویو کیا تھا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, دکھائیے ذرا. جنرل فیض ظاہری بات ہے وہ بننا چاہتے تھے چیف عوامی اسٹاف, تو جو بھی ان کا ڈیسیجن ہوگا یا جو بھی ان کی اطلاعات ہوگی یا جو بھی ان کی انٹیلیجنس ہوگی, دیٹ از گوئنگ ٹو بی مینیپولیٹڈ ٹورڈز دی پرائم منسٹر فار ہز اون بینیفٹ. تو اس پہ ظاہری بات ہے آپ پھر مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں کئی چیزوں میں. اس میں کوئی obvious سی بات ہے اس میں.
تو اب یہ جو زلفی بخاری صاحب بات کر رہے ہیں، یہ جو آپ عدم اعتماد لائے تھے، آپ ماضی میں کہہ چکے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے بھی کہ جی وہ 10 سال کا منصوبہ بنا کے آ رہے تھے، تو یہ عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف تھا یا جنرل فیض کے خلاف؟ بات یہ ہے کہ جنرل فیض ان کے بقول مینوپولیٹ کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے، ہر انسان کا یہ ہو سکتا ہے کھیل یا اس کا مفاد ہو سکتا ہے کہ وہ مینوپولیٹ کرے، لیکن پرائم منسٹر کی تو ذمہ داری ہے نا کہ اپنی عقل استعمال کرے. وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ مارگریٹ تھیچر جو ہیں ان سے ڈیوڈ فراسٹ انٹرویو لے رہے تھے جو BBC کے بڑے مشہور تھے. میں اس بات ختم کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ میڈم پرائم منسٹر، جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ بڑی میڈیوکر خاتون ہیں اینڈ یو اسٹیل دا کریڈٹ آف یور ایڈوائزرس. انہوں نے کہا آئی اپوائنٹ مائی ایڈوائزرس. Yes, that's true. مگر it's not the case in پاکستان. اس حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں گے، چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. لیڈر بڑا اچھا جی، مشیروں نے مروا دیا. مشیر کس نے رکھے تھے؟ جی ضرور، وہ تو بات ہے، مگر یہاں پہ کون کس کو رکھتا ہے پاکستان میں؟ انفارچونیٹلی یہاں پہ گنگا الٹی بہتی ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون جناب احسن اقبال صاحب. احسن صاحب، کمنگ بیک ٹو May 9th، دیکھیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت یہ رومرز تھے کہ جی جنرل فیض کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ May 9th ہوا، کس طرح عمران خان صاحب کو بعد میں اریسٹ کیا گیا. تو کیا اس کے ماسٹر مائنڈ جو تھے آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض تھے؟ دیکھیے، یہ تو جب کوئی تحقیقات ہوں گی اور آبویسلی فوج نے کی ہوں گی، چونکہ فوج سے متعلق تھا، فوج کی انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا تھا، ان کے پاس معلومات بھی ہیں، انٹیلیجنس بھی ہے. ہمارے پاس تو وہ ذرائع نہیں ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں آج تک اس سطح کی کارروائی کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کی تھی. دیکھیے، آپ جانتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے مقابلہ کیا مارشاء اللہ کا، ہم نے جنرل مشرف کے مارشاء اللہ کا مقابلہ کیا، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی پیپلز پارٹی نے اس دور میں کسی کور کمانڈر کے گھر کو جلایا ہو، یا ہم نے کبھی کسی کور کمانڈر کے گھر کو جلایا ہو. ہماری تنقید مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز پر ہوتی تھی، لیکن قومی سلامتی کے ادارے پر نہیں ہوتی. یعنی شے دینے والے جو تھے وہ آپ سمجھتے ہیں جنرل فیض ہی تھے؟ نہیں، یہ تو اب تحقیقات جس نے کی ہوں گی ان کو پتا ہوگا، لیکن چونکہ ابھی کچھ جنرل برطرف بھی تو ہوئے. یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں جو عمران خان صاحب کی ایک کوشش اور کھیل تھا، دیکھیے وہ ایک بڑے منظم طریقے سے ایک ذہن سازی کر کے پاکستان کے ہر ادارے کو تقسیم کری جا رہے تھے. انہوں نے پاکستان کی سیاست کو تقسیم کر دیا، انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو تقسیم کر دیا، انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کو تقسیم کر دیا، انہوں نے پاکستان کی سول سروس کو کر دیا. اب ان کی مسلسل جو کوشش تھی کہ فوج کے اندر وہ تقسیم پیدا کریں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کے وہ جو ایک مشیر بھاگ گئے ہیں یہاں سے، امریکہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کے جو پیغامات تھے اور عمران خان کی اپنی تقاریر تھیں، وہ مسلسل فوج میں بغاوت اور تقسیم کے ایجنڈے کے اوپر نظر آتا تھا کہ کام کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں چونکہ جب آپ کا بیانیہ بنا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنا، تو اس وقت میاں نواز شریف، اور اب بھی حال ہی میں بھی کچھ دیر پہلے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی اگر آپ اقتدار کے اندر آئے. تو کیا آپ جنرل فیض کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے May 9th میں جو ہوا؟ دیکھیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی فرض ہمارے اپنے سلامتی کے اداروں کا ہے، کیونکہ جو اس وقت رولز ہیں اس کے اندر جو ہماری جوڈیشری ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی جوڈیشل کاؤنسل کرتی ہے، اور جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہمارے دفاعی ادارے اپنے اندر کرتے ہیں. آپ کیا ان کے ارد گرد، تو لہٰذا وہ جو دفاعی ادارے ہیں وہ خود ان کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے. ایک بہت بڑا سنگین واقعہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی جیسا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور ان واقعات کا ان اداروں نے بڑا سنجیدہ نوٹس لیا، اور کئی لوگ جو کہ بہت ویل کنیکٹڈ تھے یا ایسے لوگ بھی ان کے سینئر آفیسرز ہیں، انہوں نے ان پر گرفت کی ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے. اگر سویلینز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو فوج کے لوگوں کے اندر بھی کارروائی ہوئی ہے. چونکہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور آپ سیاست میں رہے ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے؟ جس قسم کے انٹرویوز باہر آ رہے ہیں، ایک کیس بھی چل رہا ہے ان کا سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ نے ہدایت بھی دی ہے کہ جی آپ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے عمران خان، ان کے گرد ضرور گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اچھا، دوسری طرف دیکھیے الیکٹیبلز کے حوالے سے جب آپ سیاست کی طرف آئیں تو آپ کا ہمیشہ سے یہ بیان تھا کہ جی ہم الیکٹیبلز کو اب نہیں لیں گے، مگر ہم نے دیکھا کہ
جب آپ بلوچستان گئے تو وہ الیکٹیبلز کو نہیں لیں گے. بہت دفعہ آپ لوگوں نے کہا کہ جی جو لوگ ٹرن کوٹس ہیں جو ہماری پارٹی کو مصیبت میں چھوڑ گئے, یہ گجرانوالہ میں میاں صاحب نے بات کی, ہم ان کو پھر سے نہیں لیں گے, مگر جو مصیبت میں آپ کو چھوڑ گئے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی مگر آپ کو بھی پتہ ہے بلوچستان سے کچھ لوگ ہیں, آپ نے ان کو واپس ایکسیپٹ کیا, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ووٹر ناراض ہوگا؟ میں سیکرٹری جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم ٹرن کوٹس کو نہیں لیں گے تو ساتھ میں ہم نے یہ بھی پرووائزو رکھی کہ جس حلقے میں ہمیں اپنے پارٹی کا اپنا کینڈیڈیٹ اویلیبل ہوگا جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے, کبھی اس کی قیمت کے اوپر ہم ٹرن کوٹ کو نہیں لیں گے. لیکن اگر کسی حلقے میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ اویلیبل نہیں ہے تو ہم وہاں پر جو بھی کوئی وننگ کینڈیڈیٹ ہے اس کو لینے کے پابند اس لیے ہیں کہ اگر پارلیمنٹری سیاست ہے تو پارلیمنٹری سیاست میں آپ اکثریت نشستوں کی لیں گے تو اب حکومت بنائیں گے نا. تو لہٰذا اگر کسی جگہ آپ کے اپنا ورکر نہیں ہے, کوئی آپ کا اپنا پارٹی کا لائلسٹ نہیں تھا, ان نشستوں پہ جہاں پر ہم نے لوگوں کو لیا وہاں پر ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس نہیں تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ IMF کے ساتھ بھی ڈیل کر چکے ہیں, پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اب آپ مطمئن ہیں کہ فیبروری کے اندر جو تاریخ دی گئی ہے اسی پہ الیکشن ہوگا؟ میرے پاس تو کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے میں مطمئن نہ ہوں, جبکہ خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب نے بہت سختی کے ساتھ کہا ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے اگر کوئی گیس ورک بھی کرے گا تو ہم اس کا نوٹس لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ان کی واضح ہدایت ہے, اور ویسے بھی ملک کے جو حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جلد از جلد ایک مستحکم 5 سال کے مینڈیٹ کی حکومت آئے. چونکہ دیکھیے جو بھی حکومت آئے گی, چاہے ہم آئیں, زید آئے, بکر آئے, جو بھی حکومت آئے گی, پاکستان کو ایک نئے IMF کے پروگرام کی ضرورت پڑے گی. میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ کیا جو غیر منتخب نمائندے اس وقت کیئر ٹیکر, کیا وہ ایک نیا معاہدہ IMF کے ساتھ جو ہے طے کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ آپ تو IMF کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں. دیکھیے وہ IMF نے بھی جو 9 ماہ کا ایک انٹرم پروگرام دیا تھا, وہ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ یہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کے اندر سے گزر جائیں, اور اس دوران ایک منتخب حکومت آئے گی, اس کے ساتھ وہ 5 سال کے لیے یا ایک میڈیم ٹرم پروگرام کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ وہ 5 سال کے لیے ایک اس دورانیے کے پروگرام پہ نیگوشیٹ کرے. اور پھر ہمیں دیکھیے بڑی محنت کی ضرورت ہے, ہم کتنی دیر تک IMF کے پروگراموں پہ چلیں گے؟ اصل چیز وہی ہے کہ جب تک پاکستان اپنی ایکسپورٹ پاور نہیں بڑھائے گا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکسپورٹ ایمرجنسی لگانی چاہیے. ہر پاکستان کے بزنس مین سے کہنا چاہیے کہ وہ بریف کیس پکڑے, اس میں سیمپل ڈالے اور دنیا کی مارکیٹس کے اندر 1 سال کے لیے گھومے, آرڈر لے کر آئے. ہر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کا سیلز مین بن کے, یہ آپ اپنا ایک منشور باقاعدہ بنائیں گے؟ جی ہم تو بالکل ایکسپورٹس ڈریون منشور لے کر آئیں گے. اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دیں, چونکہ الیکشن سے پہلے جو ہے اکانومی کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. مگر ایک آخری سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی, اور وہ یہی ہے کہ چونکہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں, بطور آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ جیتے تو؟ جی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا چناؤ جو ہے پنجاب کے اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کرے گی. تو جب تک پنجاب کی پارلیمانی پارٹی وجود میں نہیں آ جاتی, ہم سب گیس ورک کریں گے, اور ان کا اختیار میں تو استعمال نہیں کر سکتا. تو اس کا جب پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی بن جائے گی ہماری, اور انشاءاللہ اکثریت حاصل کرے گی, پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ کون پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا. مگر آپ کی کوئی پریفرنس نہیں ہوگی اگر مریم نواز صاحبہ بننا چاہیں؟ دیکھیے ابھی تو ہمیں گیس ورک سے پرہیز کرنا چاہیے. جب الیکشن کا عمل ہو جائے گا, پارلیمنٹری پارٹی آئے گی, منتخب نمائندوں کا یہ حق ہے, اور انہی کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب کے لیے کس کو وزیر اعلیٰ منتخب کرتے ہیں. اور آبویسلی یہی بات میں بہت سارے آپ کے جو کولیگز ہیں ان سے پوچھ چکی ہوں, اگر میاں نواز شریف صاحب نااہل ہی رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہی آپ کے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. جی ہمیں پوری امید. دیکھیے میں ان کے سمجھتا ہوں کہ نااہل رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ آج ایک اندھے کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ 2017 میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی. لہٰذا اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی, وہ کردار رخصت ہو گئے ہیں جنہوں نے ناانصافی کی تھی, تو کیا یہ عدلیہ جو آج عمران خان کو بھی ریلیف دے رہی ہے, کیا نواز شریف کو ریلیف نہیں دے گی کہ جو ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے؟ کیا یہ ناانصافی تھوڑی ہے کہ پچھلے 4 جو الیکشن ہوئے اس ملک کے اندر, ان میں سے 3 میں نواز شریف صاحب کو حصہ نہیں لینے دیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم ان غلطیوں کو درست کریں. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, کہیں جائیے گا نہیں, چونکہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف رخ کرتے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی کیا شکایات ہیں, اور وہ جو آج ہوا ہے سائفر کیس کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर से एक स्टेटमेंट दी और बुजुर्ग सियासतदानों के ऊपर तनकीद की, जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उनके ऊपर तनकीद की। वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, मगर पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। नैयर बुखारी साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है, उन्होंने साइफर केस ट्रायल को कलअदम जो है, जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो जेल ट्रायल है ये फिर से शुरू होगा, शुरुआत से आप समझते हैं फिर से शुरू हो जाएगा? ऑब्वियसली उसमें जो वर्डिक्ट आज आई है वो जो कंपोजिशन थी या जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन सब्सिक्वेंट था और ट्रायल पहले शुरू हो गया और फेडरल गवर्नमेंट ने विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूवल दी। तो उस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि ये ट्रायल जो था इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बुनियादी बात ये होनी चाहिए कि हर एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो जेल के बाहर हो। नहीं, मगर ये जो पहले की कार्रवाई है ये मनसूख हो जाएगी, ये मेरा सवाल है। पहले की जो जितनी भी कार्रवाई हुई है साइफर ट्रायल, अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली ये जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है ऑलरेडी, तो ये दोबारा हो जाएगी। और जो आपकी बातों से मैं समझी हूँ वो यही है कि जो जेल ट्रायल है आप उसके खिलाफ नहीं है, मगर बंद कमरों में ट्रायल होना, वहाँ पे रसाई ना होना अवाम की या सहाफ़ियों की, उसके आप खिलाफ हैं। इन प्रिंसिपल आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी? नहीं, इन कैमरा ट्रायल तो नहीं होना चाहिए ना, पहली बात। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इनका जो पहले मौक़िफ़ रहा, डिलेइंग टैक्टिक्स हमेशा ये इख्तियार करते हैं पीटीआई वाले। फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल दरख्वास्तबाजी भी लगा दी है। ये बात एक अलग है, मगर वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जो अदालतें हैं उनका शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है एक नई पार्टी के हवाले से। अगर आप देखें तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उसके ऊपर बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने अदम एतमाद के नो कॉन्फिडेंस जो है वो शो किया। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है, मियां नवाज शरीफ साहब के जो एवनफील्ड केस में जो अपील्स हैं उसके हवाले से कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोज़ की बुनियाद के ऊपर, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये हेयरिंग्स करेंगे। सो डू यू सी अ डिफरेंस? आप तो ख़ुद पीपल्स पार्टी इस मरहले से गुजर चुकी है जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अदालतों के सामने पेश होती हैं। देखिए, ये दोनों जमातें बेनिफिशरीज हैं। पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी कभी नहीं रही। पीपल्स पार्टी को रिलीफ नहीं मिला और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद होते रहे तब रिलीफ मिलता रहा। लेकिन ये दोनों जमातें आउट ऑफ वे इनको रिलीफ मिलती रही है कोर्ट से भी, और जो स्टेट फंक्शनरीज हैं वो भी उनको सपोर्ट करते रहे हैं। मगर इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर आपको, क्योंकि इस वक्त तो एक पार्टी ये कहते हुए नजर आ रही है ना कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर तो बुशरा बीबी में नो कॉन्फिडेंस भी शो किया है। बात ये है कि मुल्ज़म अगर नो कॉन्फिडेंस गलत, देयर शुड बी सम कंक्रीट एविडेंस, कंक्रीट रीजनिंग होनी चाहिए। ठीक। और हर बंदा उठा के जज पे एतराज करे तो फिर तो ये जुडिशल सिस्टम ही नहीं चलेगा। जी नैयर साहब, अगर मैं सियासत की तरफ आपकी नज़र दोहराऊं तो एक तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कुछ प्रेस स्टेटमेंट्स दी हैं उसके जवाब में आज एक बड़ी अहम बात राना सनाउल्लाह साहब ने कही। उन्होंने मुफाहमती तौर के ऊपर जो है रिस्पॉन्ड किया, मगर जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। आपने पीटीआई का भी असल चेहरा देख लिया है। वो जो तब्दीली का नारा उठाते हैं उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। आपने महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है। वो शेर तो बिली निकल लिया है। उनको हम उनकी जुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते, और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम
اس قسم کی تلخیاں جو ہیں ان کو کم کریں گے, بڑھائیں گے نہیں, کیونکہ الیکشن کے بعد اگر آپ نے اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے, اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. یہ باتیں چھوڑیں, ان کو پتہ نہیں ہے ماضی میں ہمیں بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سنا, اور کتنی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں کہ اگر میری اکثریت نہ آئی تو ہم انڈکشن کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ باتیں ہم سب سن چکے ہیں بہت سے لوگوں سے, تو اب اس کو میرے خیال میں تاریخ کے حوالے کر دینا چاہیے, اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. نیر بخاری صاحب, اب یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, آصف زرداری صاحب الگ قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ان کی زیادہ مفاہمتی سٹیٹمنٹس ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زیادہ کانفرنٹیشنل سٹیٹمنٹس ہیں. تو کیا یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, چونکہ آپ تو قیادت کے بڑے قریب ہیں, یا کہ دونوں کے درمیان, باپ اور بیٹے کے درمیان ایک اسٹریٹجی کی جو ہے وہ فرق ہے, اور وہ فرق اسٹریٹجی اپنانا چاہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے تو چیئرمین بلاول نے بات نہیں کی, اور آصف علی زرداری صاحب نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے. ہمیں اعتماد ہے کہ وہ آئینی ذمہ داری پوری کریں گے اور انشور کریں گے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. کہ چیئرمین بلاول کا جو موقف ہے وہ تو ان سہولت کاروں کے لیے ہے. ای سی پی تو سہولت کاری نہیں کرتی, سہولت کاری تو ایگزیکٹو کرتی ہے. نہیں, مگر دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا قطع کلامی معاف, جب وہ کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دیا گیا, پھر آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان مجھے یقین ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کریں گے. لیول پلینگ کے فیلڈ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اور وہ نہیں فراہم کر رہے سوائے ایک جماعت کے, تو الیکشن کمیشن اس کا کاگنیزنس لے, اس کا نوٹس لے. ایگزیکٹو اتھارٹی تو ایکسرسائز نہیں کرتا ای سی پی. نہیں, وہ بات آپ کی صحیح ہے, مگر جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, آپ تو کافی عرصے سے پاکستان میں ہی سیاست کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے پر حاوی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آبویسلی ان کو حاوی ہونا چاہیے, آئین کا تقاضا یہ ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از اے سپریم لا. اور یہ بتائیے نیر بخاری صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشنز اب اپنے وقت پہ ہی ہوں گے, جو فیبروری میں انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے, تاریخ دی ہوئی ہے, اس وقت ہی ہوں گے, یا ابھی بھی آپ کا کچھ خدشات ہیں؟ الیکشن فیبروری میں ہونے بہت ضروری ہیں اس پاکستان میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہیں, اور میں قطعاً نہیں چاہتا, میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر منتخب آدمی مجھ پہ حکمرانی کرے. میری قسمت کے فیصلے کیئر ٹیکرز کریں, بالکل, میرے ملک کے عوام کے فیصلے کیئر ٹیکرز کریں, بالکل, کیونکہ ان کے پاس مجھ پہ حکمرانی کا اختیار نہیں. میرا آئین حکمرانی کا اختیار منتخب نمائندوں کو دیتا ہے. ابھی جو حال ہی میں ایک خبر بھی آئی کہ جی 18ویں ترمیم کو حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ سوچا ہے کہ جی اس کے اندر کچھ ترمیم کی جائے گی. پھر جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ لوکل باڈیز جو ہیں ان کو ہم تندرست کریں. آپ کی اپنی کیا انفارمیشن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کا جو ایک فارمولا ہے پروونسز آف وفاق کے درمیان, اس کے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟ میرا خیال ہے ان کے اپنی کنٹروورسیز وزن پارٹی ہیں, ایک دن ایک موقف دیتے ہیں, دوسرے دن تردید کر دیتے ہیں, اور ان کی سپوکس پرسن کچھ کہتی ہے اور ان کے فارمر منسٹر کچھ کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو اسمالر پروونسز تھے ان کو ہمیشہ گلا بڑے پروونس سے رہا, اور وہ پروونشل اٹانومی کی بات اسمالر پروونسز, اور 18th امینڈ کے ذریعے ڈیولیوشن ہوئی, اتھارٹیز ڈیوالو ہوئیں, جی بالکل, ٹو پروونسز, اور سبجیکٹس ٹرانسفر ہوئے, اور نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے اس میں بڑے عرصے بعد ایوارڈ ہوا, تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. اگر نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ان کو چھیڑیں گے وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی پروونسز, تو یہ وفاق کو کمزور کرنے کی بات ہوگی, اور ہم وفاق کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. بالکل ٹھیک. اگر صوبے اعتراض کریں جی تو وفاق کو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. جی, ہر وہ فیصلہ جی جو آئین میں ترمیم کرنے کا ہے
وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ایک اور چیز آپ ملٹری کورٹس کے اوپر بھی آ جائیں, چونکہ آپ نے کہا کہ ساری چیزوں کو ایک ہی پیج کے اوپر لے کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ جی ہم چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلے. اس کے اوپر کم از کم آپ کے کچھ ایسے پارٹی ممبران ہیں جس طرح کہ آپ کے دوست رضا ربانی صاحب, مے بی ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے اندر سویلینز کا ٹرائل نہ ہو. اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ابھی تو معاملہ ایک تو سب جوڈس ہے. جب یہ لا چیلنج ہوا تو ایک ورڈکٹ آ گیا. اب فیڈریشن بھی چلی گئی ہے اپیل میں, سوائے پروونس آف سندھ باقی پروونسز بھی چلے گئے ہیں اپیل میں. جی وہ اپیل وہاں پہ موجود ہے. پروونس آف سندھ تو نہیں گیا, وہاں پہ ایک ہائیلی ریسپیکٹیبل فارمر جج آف سپریم کورٹ کیس ٹیکر ہیں, ان کی گورنمنٹ نہیں گئی. جی تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئین کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. باقی جو رضا ربانی صاحب نے بات کی وہ بالکل درست یہ بات کی کہ جس انداز سے ریزولوشن پیش کیا گیا کہ کورم بھی پورا نہیں تھا جی, اور پھر وہ ہیسٹ پہ پاس کیا گیا. جی اگر سمجھتے ہیں کسی جوڈیشل ورڈکٹ کو پارلیمنٹ انڈو کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے. جی یا تو پھر وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا, ریزولوشن سے تو کوئی ججمنٹ یا ورڈکٹ انڈو نہیں ہوتی. نہیں بالکل, مگر اثر انداز تو ہو سکتی ہے بہرحال, اور ماحول بھی پیدا ہو سکتا ہے, مگر اس کے اوپر بھی مخالفت کی گئی سینٹ کے اندر. ایک اور سوال جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک واضح پوزیشن رہی ہے, ماضی میں آپ لوگ یہ کہتے رہے کہ 62 63 یہ جو خاص طور پہ پارسا صادق اور امین والی شک ہے, اس کے اوپر آپ کی پارٹی کی پوزیشن رہی کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہی کر دینا چاہیے, یہ شاید آئین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ یہ جو آمرانہ دور کے اندر اس کو لایا گیا. مگر اب جو خامر مانکا صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کی عدت کے حوالے سے یہ پھر سے عمران خان صاحب کے لیے معاملات کو 62 آرٹیکل 62 کی طرف لا رہے ہیں, جس کے تحت ان کو شاید ڈکلیئر کیا جائے کہ جی وہ صادق اور امین نہیں تھے. آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر؟ شوڈ دے بی انٹرویوز ویئر دے شوڈ ہم تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, لیکن جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا اوریجنل, اس میں پروویژن نہیں تھی. یہ انسرشن مارشل لا دور کی تھی, اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اس پروویژن کو ریپیل کیا جائے. بالکل, لیکن اس وقت جو ہمارے ساتھ اور لوگ تھے 18th امینڈمنٹ میں وہ ایگری نہیں کرتے تھے. بٹ اب جو جس طرح سے یہ نیئر صاحب, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر سے جو حالات ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے باہر دکھائے جا رہے ہیں, یہ اس کے اوپر آپ کی پارٹی یا آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ ایک سینئر وکیل ہیں, از دس اے گڈ پریکٹس؟ دیکھیں جی, ہم تو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, وٹ ایور از پرمیسیبل. اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ فیس کرے. لاسٹ کویسچن ٹو یو اگین کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی جو الیکشنز آ رہے ہیں کیا ہوگی؟ کیا وہ ایک سولو فلائٹ کرے گی یا کہ اے این پی کے ساتھ ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہوگی خیبر پختونخوا میں؟ کیونکہ اس وقت اے این پی کے جو کچھ سربراہان ہیں انہوں نے ملاقات تو کی ہے مگر پی ایم ایل این سے کی ہے. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈے ون اب موقف تھا کہ ہم اپنی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آئیڈیالوجی پہ الیکشن میں جائیں گے, اور ہم اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے نیشنل اسمبلیز میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلیز میں بھی. اور ابھی تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے. ہم اپنی کارکردگی پہ, اپنے مینیفیسٹو پہ, اپنی آئیڈیالوجی پہ الیکشن میں جائیں گے. نیئر بخاری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.